بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا 19واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور کل ہماری سورہ آل عمران کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ نساء شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ چوتھا پارہ بھی عنقریب ہمارا ختم ہونے والا ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے 5واں پارہ ہم اس کا جو سبق ہے وہ آغاز کر دیں گے۔ تو آئیے آج سورہ آل عمران رکوع نمبر 19 اور آیت نمبر 181 یعنی 181 سے آج قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور قواعد کی دہرائی کریں گے۔ تو سامعین محترم، آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تلاوت پاک کو سن کر، اور کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے دین و دنیا کی برکتیں اللہ پاک آپ سب کو عطا فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ، لقد قاف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ، قولو یہاں پر مد ہے اور یہ مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے، تو اس لیے آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اغنیاء کے اندر مد متصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر ہے۔ اور سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اغنیاء، یہاں پر چھوٹی سی آگے میمی بنی ہوئی، اور رائٹ سائڈ پر سیدھی طرف آپ دیکھیں گے لکھا ہوا وقف لازم۔ تو جہاں بھی آتا ہے وقف لازم کا مطلب ہے کہ لازمی وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے، سانس بھی روک دینی ہے اور آواز بھی روک دینی ہے۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ انبیاء یہاں بھی مد منفصل ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے، تو اس لیے بھی آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ حق، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ بغیر حق ونقول ذوقوا، دونوں جگہ واو مدہ ہوگا، ذو کے اندر بھی واو مدہ ہے اور قو اس کے اندر بھی واو مدہ ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آیت نمبر 182۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، آیت نمبر 183۔ الذین قالوا ان اللہ، الذین یہاں پر ذال ہے، ان حروف میں سے ہے کہ جس کے اندر سیٹی نہیں آتی، تو بغیر سیٹی کے آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ الذین، بعض اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، ذال کو زا پڑھتے ہیں، الذین، تو اس کے اندر سیٹی نہیں آگی، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اچھے طریقے سے اسے پڑھنا ہے۔ الذین قالوا، یہاں پر مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے۔ قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن، الینا یہاں بھی مد منفصل ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے۔ الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔
ان کنتم یہاں دونوں جگہ اخفا کا قاعدہ ہے، ان کنتم، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اور آگے کنتم یہاں بھی نون ساکن ہے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 184، فَإِن كَذَّبُوكَ، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، جاءوا یہاں بھی مد متصل کا قاعدہ ہے، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنیر، والزبر یہاں پر سیٹی آئے گی، اسے آپ نے اس کے اندر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، والزبر والکتاب المنیر۔ آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس یہاں پر دال جو سین ہے، نفس یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، غنہ ہوگا، اخفا کا قاعدہ لگے گا، ذائق یہاں پر مد متصل کا قاعدہ لگے گا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آیت نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا، فی یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے اس وجہ سے، وَأَنفُسِكُمْ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ سامعین محترم، آپ نے ایک ایک حرف کے اوپر توجہ رکھنی ہے کہ کون سا حرف کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، تو آپ نے قواعد کو بھی اچھے طریقے سے سننا ہے، حروف کو بھی اچھے طریقے سے سننا ہے، تاکہ آپ خود بھی اچھے قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کے اندر کامیاب ہو جائیں، سیکھنے کے اندر کامیاب ہو جائیں، اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی پڑھا سکیں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آیت نمبر 187، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہاں پر وَلَا تَكْتُمُونَهُ یہاں پر ہے، تو جب وقف کریں گے تو پھر آخر جو ہا ہے اس کا پیش نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کی آواز آئے گی، وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، براء یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے کہ حمزہ اسی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ثمناً یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، تو اس لیے اخفا کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے، قلیلاً یہاں پر دو زبر ہیں، دو زبر وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل جاتے ہیں، یعنی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر 2 پیش یا 2 زیر آ جائیں تو وہ پھر وقف ہو جاتا ہے، یعنی اسے نہیں پڑھا جاتا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ وہ ہم عرض کریں گے، ثمنا قلیلا
فبئس ما یشترون. یہاں فبئسا اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. بعض لوگ اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فبئسا، فبئسا نہیں، یہ اس کی جو یوں ہوگی ف زبر ف، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، فبئسا. چونکہ با حمزہ زیر بی تو حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہے، اس کے اوپر جو جزم آپ کو نظر آ رہی ہے تو اسے حمزہ ساکن کہتے ہیں، اور حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. فبئس ما یشترون. آیت نمبر 188. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. بیما یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ ہم حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے. بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فلا تحسبنهم نون مشدد غنہ ہوگا. فلا تحسبنهم، ہم جو ہے آخر میں میم آ رہی ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا. چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، اس لیے غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہاں پر علیم کے اوپر دو پیش ہیں، اور تو دو پیش یا دو زیر آ جائیں تو وہ پھر ساکن ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھا نہیں جاتا، بلکہ جو آخری حرف ہوتے ہیں صرف اس کی آواز آتی ہے، زبر زیر پیش کی آواز نہیں آتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آیت نمبر 189. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے کلام کا قرآن مجید کی تلاوت کرنے، پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے مکمل قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.